جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر، اور ہم نصرت جاوید کے ساتھ سب آج ایک تصویر دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے. مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ ایسی تصویر بھی آ سکتی ہے کہ جس میں علی امین گنڈاپور، جناب علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور ان کے ساتھ والی کرسی پہ پتہ کون بیٹھے ہیں؟ محسن نقوی صاحب، وزیر داخلہ پاکستان، جو پچھلے دنوں پریس کانفرنس آئی جی کے ساتھ کھڑے ہو کے کی تھی کہ نہیں آؤ گے تو نہیں داخل ہونے دیں گے. جو ان کو اسلام آباد آنے سے روک رہے تھے وہ خود وہاں پہنچ گئے. اور آج دونوں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے وہ انڈین فلموں میں نہیں ہوتا کمبھ کے وہ میلے میں جو بچھڑے ہوئے بھائی مل جاتے ہیں. کمبھ کا میلہ ہوتا بھی ہے. ہاں تو مسئلہ یہ ہے میرے پیارے بھائی، ہم لوگ جو ہیں، میں اور تم، ہم صرف اور صرف صحافی ہیں. ہمارے پاس کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں آتا، اور مجھ جیسے بد نصیب کو تو کوئی واٹس ایپ بھی نہیں کرتا. ایسا راندہ دلگا ہوں. اس کے باوجود صرف اپنے تجربے، پرانے تعلقات، رپورٹنگ کی عادت بلکہ علت کی وجہ سے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پورا پاکستان اور 8 سے 9 بجے کے شو کے درمیان صرف ایک بات ہو رہی تھی کہ علی امین اب کب آئیں گے اسلام آباد میں، لاہور کب جائیں گے، سنگ جانی کب پہنچیں گے. آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں میں نے کہا یار یہ تمام لوگ جو علی امین گنڈاپور کی آنیوں جانیوں پہ بہت متفکر، پریشان اور کچھ ایکسائٹڈ، ڈپینڈنگ کہ وچ سائڈ یو آر، ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ایک تنظیم ہوتی ہے اور اس تنظیم نے اکتوبر کی 11 تاریخ کو ایک قومی جرگے کا اعلان کر رکھا ہے، پشتون قومی جرگہ. میں نے کہا اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. اس کے بعد میں نے یہ کہا دیکھو ایک بات پہلے میں کلیئر کر دوں تمہیں کہ جن بنیادوں پر یہ پشتون پی ٹی ایم جو تحریک بنی تھی، پشتون تحفظ موومنٹ، میں ان بنیادوں کا دل و جان سے جو ہے میں اس کے ساتھ سمپتائز کرتا ہوں. بہرحال ان کے یہ مطالبے کہ جی ان کی خواتین جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر اور تلاشیاں دیتے ہوئے اپنے ہی علاقوں میں جہاں وہ پیدا ہوئی ہیں آئے ہو جائیں، غلط بات تھی. یہ بات بھی درست ہے کہ بھائی آپریشنز کے درمیان ان کے جو نقصانات ہوئے ان کا پراپرلی کوئی ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا گیا، دعوے کیے گئے، وعدے کیے گئے. تو ان کی جن بنیادوں پر یہ جماعت اٹھی تھی یا تحریک اٹھی تھی، درست، اور اس کی بارے میں جتنا ہم اچھا کلمہ حق کہہ سکتے تھے وہ کہہ سکتے. اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ اگر ایک تحریک بنا رہے ہیں تو یار کب تک آپ تحریکی موڈ میں رہیں گے؟ خان عبد الغفار خان نے تحریک بنائی تھی نا، خدائے خدمت گار، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کانگریس کے ساتھ پولیٹیکل الائنس بنایا، بعد ازاں نیشنل عوامی پارٹی یہاں میں بنائی. ٹھیک ہے، خود اس میں شامل نہیں ہوئے لیکن اس کی سرپرستی رکھی کہ ہاں بھائی میں اپنی تحریک کو جو رکھوں کہ عدم تشدد اور خدائے خدمت گار، لیکن باقی لوگ جو ہیں اور داد فریاد کرتے رہے. جب پاکستان کا قیام ہو گیا تو کیا کہتے رہے نیشنل عوامی پارٹی کے زعما خان عبد الغفار خان سمیت کہ ہاں بھائی ہم لوگ قیام پاکستان کے مخالف تھے، لیکن اب جب پاکستان قائم ہو گیا ہے تو اس کو برقرار اور اس کی بقا ہماری ذمہ داری ہے. یہ کہتے رہے ہیں بھائی، کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ کہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو آئین جس کی آپ بات کرتے ہیں 1973 کی، اس پہ کیا خان عبد الولی خان کے دستخط نہیں ہے؟ اور وہ دستخط کرنے کے باوجود آپ نے کیا اس کو دیا عوض خان عبد الولی خان کو کہ 1973 کے آئین پر وہ دستخط کرتے ہیں اور جب وہ لاگو ہوتا ہے تو ان کی جماعت کو ملک دشمن قرار دے کے اس پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. اور اس میں سپریم کورٹ جس کی آزادی اور جس کی بالادستی کے آج کل ان دنوں ہمیں بہت فکر ہے وہ انگوٹھا لگاتا ہے. درست ہے یہ بات. سوال اٹھتا ہے ان کو جب یہ بن گئے، آ گئے، تو حضور
دو انتخابات درمیان میں آئے ہیں نا, 2013 کا, 2018 کا. 18 نہیں, میرا خیال ہے 2018. 18 میں محسن داوڑ صاحب اور علی وزیر 18 کے نشستوں پہ. 18 اور 24 24 فروری. تو اس میں دو نہیں, انہوں نے ڈس اون کیا. منظور پشتین نے کہا کہ ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے, ہم تو انتخابی سیاست پہ ایمان نہیں رکھتے. بٹ میں نے کور کی تھی وہ الیکشن 2018 والے, میں بین تھا بابو, لیکن یہ پی ٹی ایم کے ہی جھنڈے تلے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ جو بھی تھا, لیکن انہوں نے آفیشلی, اور اس کا پھر یہی ہوا نا بعد ازاں, پھر افراسیاب کٹک, محسن داوڑ, ان لوگوں نے اور تنظیم بنا لی نا دوسری, فائن فائن, جس کو سیاسی تحریک, اور اس کی پشپنائی نہیں ہوئی. ایک بات, بل خان عبدالغفار خان نے اے این پی کو کیا, اس کی پشت پناہی بھی کی, جی ان کی ان کے سیاسی جلسے بھی کیے, سیاسی موومنٹس بھی کی, لوگوں کو الیکشن نہیں, ان کے جلسوں سے خطاب وغیرہ کبھی کبھار کیا, کرتے لیکن یہ کہ ایک سرپرستی رکھی, اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھا کہ میں تو بنیادی طور پر خدائے خدمتگار ہوں, میں ان کے سرپرست, میرا کام جو ہے, لیکن سرپرستی رکھی. نیشنل عوامی پارٹی کے, لیکن ان کا سگا بیٹا بھائی خان عبدالولی خان جو ہے نیشنل عوامی پارٹی کا قائد, ٹھیک ہے, اور اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی. اور دیکھو, وہ پابندی کے باوجود انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا ملا آئین بنانے میں, اور یہ تسلیم اور آئین کے تحت قسم اٹھانے میں. ولی خان صاحب نے کبھی نہیں کہا تھا بین ہونے کے بعد بھی, نہیں, کوئی تانے نہیں دیے, بالکل نہیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے نام بدلا, اس کے تحت الیکشن جب ہوئے 1988 میں, تو وہ منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں آئے. اور 1990 میں جب وہ الیکشن ہار گئے تو انہوں نے کہا یار مجھے میرے 400 والوں نے ریجیکٹ کر دیا, سوری, تھینک یو, بائے. ہی لیفٹ پالیٹکس. جب اپنے حلقے سے ہارے 1990 تو انہوں نے سیاست چھوڑ دی. ہاں, چھوڑ دی. یہ تو میٹر آف ریکارڈ ہے یار. اس کے بعد اجمل خٹک بنے تھے سربراہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ لمبی داستان. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ کب تک یہ تحریکی موڈ میں رہیں گے, پھر اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں لو بر یو افغان کہ ہم افغان قوم ہے نا, فائن, وہ تو اس میں افغانستان مطلب تو نہیں ہے نا. تو افغانستان کے جھنڈے وہاں کیوں ہوتے ہیں جو اشرف غنی کے دور میں تھے, آج بھی کیوں ہیں؟ ہاں یہ دیکھیں اب یہ اس پہ دیکھیے نا, ولی خان کے اوپر تو الزام رکھتا تھا نا پختونستان, انہوں نے تو کبھی اپنے گھر پہ یا اپنی یا نیشنل عوامی پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی یا نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی, ان میں دور پرے سے بھی شائبہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی افغانستان کا جھنڈا ہے. نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ نے مجھے, یہ بات میرے لیے انفارمیشن ہے کہ خان غفار خان صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مخالف ضرور تھے, بٹ ہم نے ضرورت کہ تم کی تقریر ہے باقاعدہ, میں نلائق ہوں, ایک مرتبہ نہیں بہت دفعہ کہا ہے. وہ تو ایک الگ بات ہے, ہماری تو مصیبت یہ ہے نا, ہماری ریاست کو تو جب تک جو نہ ہو. اچھا, اب میں یہ کہتا رہا کہ یار یہ میں نے خبر بریک کی تھی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, یہاں بیٹھے ہوئے, میں نے کہا اس طرف بھی توجہ دو بھائیو. تو ان کا پہلے فیصلہ یہ تھا کہ ہم یہ اپنا قومی جرگہ کریں گے سب سے پہلے کہاں, بنو میں. یہ بتایا تھا اس دن, اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا, میں نے کہا جی بنو وہ آپ اس لیے بدل رہے ہیں کہ انہیں لوگوں نے کہا کہ یار بنو میں تو قرارداد پیش کی تھی انہوں نے بہت مشہور کہ ہمیں پاکستان قبول نہیں ہے, نہ ہم نے انڈیا میں شامل ہونا ہے, ہمیں تو پختونستان, دیرفور ریفرنڈم کروانا پڑا تھا ان دنوں کے صوبہ سرحد میں. اچھا ٹھیک ہے نا بات. تو اس ایسوسی ایشن سے ہٹ کے تو پھر آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جمروت میں کریں. بالکل جی, بسم اللہ کریں. اب ان سے بارہا یہ جن سے روابط کرتے رہے جو پشتون قوم پرست ہیں, اچغزئی صاحب, افراسیاب, خٹک صاحب, یعنی مشران جو ان کے بزرگ بنتے ہیں سب کے بڑے, وہ لوگ ان سے یہ کہتے رہے, ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب, کہ یار آپ کا ایجنڈا کیا ہے. یہ بات اس نے ذکر کی. انہوں نے کہا کہ جی ایجنڈا تو ابھی وہ تو جب سارے بیٹھیں گے تو طے کریں گے نا, ایجنڈا تو جرگے کا تو مقصد ہی ہوتا ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ساری غلطیاں پی ٹی ایم کی جانب سے کی, کالم پی ٹی ایم, آج تو اب تم کالم, میں یہ نہیں غلطی کی بات, غلطیاں کیا ہے. میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا مقصد بالکل درست, ان کا شکایت بالکل درست, ان کی غلطیاں, لیکن غلطیوں کا آغاز کہاں پہ ہوتا ہے کہ نمبر 1, آپ اپنے مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے نا یار جمہوری نظام میں, یا تو اقتدار پہ قبضہ کر لو. حکومت کی جانب سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. کو یار
ابھی ہم وہاں آئے ہی نہیں ہیں کہ ابھی حکومت کی جانب سے تو غلطی بھائی. اچھا اب میں وہ ٹائم مسئلہ کر لوں, اس کے بعد آپ کے ٹائم کے مطابق لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے, میں کیا کروں, مجھے میری یہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے مشران کو جن کو بلا رہے تھے ان کو ایجنڈا نہیں دیا. بالآخر میرے پاس جو ہے انہوں نے یہ اوپن کیا ہے یہ جناب علی, تو یہ کوئی تقریباً 8 یا 9 تاریخ کو انہوں نے اپنی ویب سائٹ وغیرہ پہ ڈال دیا. یہ ایجنڈا ہے ان کا کہ جی یہ ہمارا ایجنڈا ہے. اب اس ایجنڈا میں جو زیادہ تر باتیں ہوئی ہیں اس میں ٹھیک ہے کچھ ان کی شکایت, لیکن جو نئی باتیں آئیں کہ پشتون لینڈز, ان کے وسائل, اب مقصد یہ کہ ایک دم سے ہڑا ہڑی مچ گئی. دوسری طرف حکومت کا یہ کلیم ہے, اس نے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ جی ان کو بیرون ملک سے بہت فنڈنگ آ رہی ہے, اور بہت سارے لوگ جو فنڈ کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو افغان ہیں اوریجنلی, اور جب سے کابل ٹیک اوور ہوا ہے تو وہ لوگ, یعنی آپ یہ کہہ لو کہ اینٹی طالبان افغان, اینٹی طالبان افغان جو ہیں, جو اکثر ہنگامے وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں ہماری ایمبیسیز اور کونسلیٹس. ہاں وہ اشرف غنی. اب یہ اگر یہ بات غلط تھی تو یہ اس کو ڈینائی کرتے, کہتے کہ کون بکواس کر رہا ہے. پھر اچانک انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم یہ جرگہ نہیں قومی عدالت, جس کی وجہ سے حکومت کو یہ جواز بنا کہہ رہے یہ تو پیرالل لیگل سسٹم انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے. پہلے یہ شبہ کہ یار یہ تو افغانستان سے ان کے کنیکشن مل رہے ہیں, اس کو ڈینائی کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی, بجائے اپنے دکھوں کے, اپنے حقیقی مسائل پر توجہ دینے کے کہ جی ہم تو اس پہ ایشو ہم کر رہے ہیں. عدالت, صوفی محمد نے بھی تو کہا تھا نا میں شرعی عدالت کر رہا ہوں. خیر اب ان کی سن لو, یہ ان کو کہتے رہے, ہمیں نہیں بتایا کسی نے, خود رابطے کر کے یار یہ ٹیلی ویژن ویسے روزانہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بودے با کے آ جاتا ہے, ہر گھنٹے بعد بریکنگ نیوز, یہ پریس کانفرنس, یہ پریس کانفرنس, بتاؤ ہمیں. ان سے رابطے کرتے رہے کہ جناب آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے پلیز ضرور کریں, نو ایشو, بٹ یہ ابھی کانفرنس ہو رہی ہے 16 ایس سی او والی ہے, اور کہا نہیں. اب اس کے بعد یہ ساری جو باتیں ہیں جو شکوے شکایات, آپ بجائے پبلکلی ان سے پوچھنے کے, مکالمہ کرنے کے کہ مجھے اور آپ کو پتا ہو, اچانک ایک دن وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس جماعت کو ہم نے پابندی لگا دی گئی ہے, کالعدم قرار دیا, اور یہ جرگہ نہیں ہوگا, دیکھی جائے گی, اور ان کے کیمپس وغیرہ پوری پریس کانفرنس کی انہوں نے. اب جب یہ واقعات ہو رہے ہیں تو ان 2 دنوں میں اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو, جس جماعت کو آپ پسند کرو یا نہ کرو, کیا دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا کہ پختونستان کی تاریخ میں, خیبر پختونخوا کی تاریخ میں عام طور پر کسی بھی جماعت کو, یہ 2008 سے مختلف, یعنی ان کا اور پیپلز پارٹی جیسا عالم ہو رہا ہے, جیسے وہ 2008 سے مستقل انہیں سندھ ووٹ دیے چلا جا رہا ہے, اسی طرح تحریک انصاف, اور اس دفعہ تو وہ 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ہے. تو بھائی اگر آپ علی امین گنڈا پور صاحب آپ واقعی آپ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرتے ہو تو پھر یہ کیوں کسی اور کو اپنے یعنی حقوق کے لیے, پشتو لینڈز کی حقوق کے لیے یہ جرگے کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ آپ کیوں ان کے مسائل کو ایڈریس کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں؟ بڑک لگا دی, خود غائب رہے. میں تمہیں بار بار کہتا رہا کہ یار یہ بتاؤ یہ چیف ایگزیکٹو ہے, یہ پابندی لگی ہے, کیا موصوف آن بورڈ ہے یا نہیں؟ تو میں پوچھتا رہا یا نہیں. آن بورڈ کیسے ہو سکتے, وہ تو غائب تھے. او یار رات کو عبد الرحیم صاحب ان کے کو بڑے وہ ہوتے ہیں یعنی فیوریٹ قسم کے خدمت گار, اس کو بلوا کے یہ غائب ہوئے وہاں سے خیبر پختونخوا سے, وہ جب ہیلی پیڈ وغیرہ پہ تھے. خیبر پختونخوا ہاؤس سے, ہاں وہ خیبر. خیر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یار, مجھے دکھ ہوتا ہے, تو آپ نے اعلان کر دیا جب آج تو کٹھے ہو گئے. اچھا آج تو دیکھیں نا دونوں, آج نہیں سنو میری بات, دونوں کٹھے بیٹھے تھے. جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا, آج وہ واقعی حکومت کی بھی کمزوری ہے. یہاں آ کے جب آپ نے جس دن پابندی لگائی تھی تو محسن نقوی صاحب کتنی تڑی لگا کے آپ بیٹھ رہے تھے. اس کے بعد آپ نے ان کے کیمپ وغیرہ جو ہے اکھاڑے,
بہت سارے لوگوں کو سنا ہے گرفتار بھی کیا. انہوں نے کہا جی جینا ہوگا مرنا ہوگا جرگا ہوگا. آپ فوراً علی امین کے پاس پہنچ گئے. علی امین صاحب کو بھی اپنا اور یہ لطیفہ دیکھو, یہ لطیفہ کیسے یہ ظلم کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جرگا ہوا ہے سی ایم ہاؤس میں. یار کچھ لفظوں کی حرمت ہوتی ہے. جرگا جو ہے اس میں زمین پہ بیٹھا جاتا ہے پشتون ثقافت کے تحت. یہ سارے کرسیاں تو بیٹھے نہیں کرتے. کیا کر رہے ہو یار؟ اچھا کرسی پہ نہیں بیٹھا ہے, روایت میں کرسیاں نہیں ہیں. یار جرگے میں آپ زمین پہ بیٹھتے ہیں. ابھی جائے گا نا علی امین گنڈا پور, شاید ابھی اس نے تھوڑی خیال میں سب چودھری کہہ رہے ہیں کہ وہ گئے جا رہے ہیں. ہاں تو وہ وہاں پہ اگر تصویر آئے گی تو آپ دیکھیں گے زمین پہ بیٹھے ہوں گے. اب وہ کہنے کیا جائیں گے انہیں, ان کو یہی کہا جائے گا کہ جی آپ خدا را برائے مہربانی یہ کہیں کہ جی آپ ایسا کریں کہ یہ 16 کے بعد کریں. وہ کہیں گے جی ہم تو بینڈ تنظیم ہے, آپ ہمارے پاس کیا لینے آئے ہیں, آپ ایسا کریں پہلے ہم پہ پابندی ہٹائیں. کہیں گے ابھی تو ہم ہٹا نہیں سکتے, ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ کے اس مطالبے کو زیر غور لایا جا سکتا ہے. آپ پہلے یہ وعدہ کریں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 16 کو نہ کریں, لیکن 16 کے بعد کریں, 11 کو نہ کریں. اب یہ تو دھاری تلوار ہے. سوال اٹھتا ہے اچھا, اور وہاں جو انہوں نے اپنے کیمپس وغیرہ لگائے, سوری آئی مسٹ ٹیل یو, کہ وہ جو افغان جھنڈا ہے پرانا, وہ طالبان والا نہیں, ہر جگہ لگایا ہوا ہے, جمہوری افغان والا. یار اگر وہی واقعی افغانستان کا جھنڈا آپ کو اتنا قریب ہے اور آپ کو لو وہ پر یو افغان کرنا ہے, تو یہ پشاور سے تھوڑی دور ہے نا, جلال آباد, ادھر بھی 8-9 عمارتوں پہ لگا دو. نہیں وہ پاڑ کے لے جان کی گل. اچھا چلو پشاور میں افغان قونصلیٹ ہے نا, ہاں ہے, نہیں وہاں پہ وہ کل نہیں تو وہاں لگا دیں, نہیں تو وہاں لگا دیں نا, باہر بیٹھ گئے. وہ لگانا کیوں ہے؟ اسی لیے تو پھر جب ریاست کو آپ ایک ہینڈل دے رہے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو غلطیاں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں. سر غلطیاں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں, لیکن اس میں زیادہ میں کہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ سرکار مائی باپ کی طرح ہوتی ہے, اس کو زیادہ اب بالآخر آپ کو ساری فن خوانی کر کے آخر میں آپ کو کرنا کیا پڑا ہے کہ ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے آپ میں اتنا ساتھ نہیں رہا کہ ابھی صرف ایک ہفتہ پہلے تک آپ ایک دوسرے کی جان کی دشمن تھے. یار جن لوگوں نے مارے کھائی ہیں, جو بیچارے یہاں آ کے اور ایک دوسرے پہ آپ آنسو گیس پھینکتے رہے ہیں, آپ کی پولیس ایک دوسرے کے خلاف, جیسے کہ آپ دو مختلف ملکوں کے لوگ ہیں. یار قابل تعریف بات ہے نا کہ وزیر داخلہ یعنی کہ وفاقی حکومت صوبائی دونوں کو جب یہ ہوا کہ اب یہ اگر اس طرح ہوا تو ہم تو سارے فارغ, ریاست کہے گی یہ ڈر تو صرف وزیر داخلہ یا وفاق کو ہوگا, دونوں کو. تو ابھی جا کے اگر فرض کرو نہ مانے, پھر علی امین کا تو سب کچھ داؤ پہ لگ گیا. ان کی بات اگر نہیں مانی گئی تو یہ دعویٰ غلط کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی بھاری بھرکم اکثریت کو وائنڈ اپ کرنا ہے. کم از کم اب قابل تعریف تو ہے نا کہ یہ تصویر جو آئی ہے سامنے, جس میں دونوں بیٹھے ہیں کہ صوبائی اور وفاقی حکومت, جو آپ نے بھی کہا بیٹھے نے کرسی پہ, اور کیا کہا ہے کہ جاؤ گل کرو علی جرگا ہے. اب علی امین صاحب کو کلی اختیار دیا ہے. علی امین صاحب کو میں معافی چاہتا ہوں, ان کو چاہیے تھا کہ محسن صاحب آپ بھی میرے ساتھ چلیں. وہ ذرا جذبات میں آ گئے ہیں, سیمسن ڈیلیلا ہو گیا, اور اینا دے بھی وال بٹے نے کتنے وال کٹوا دے نہیں دیتے محسن نقوی نے یا کوئی جنر وال ہوئی نے. بٹ دیکھیں یہ اتنا سنجیدہ موضوع ہے کہ اس پہ پہلی دفعہ فیصل کریم کنڈی صاحب اور علی امین صاحب کا بھی رابطہ ہوا. پہلی دفعہ دونوں نے لو ٹون میں اور بات چیت کی کہ معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتیں اور تمام سیاسی جماعتیں اس کو سنجیدہ لے رہی ہیں. دیکھنا یہ کہ اب کیا کالعدم اب سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ پہلے ہی تمام حقائق ہمارے سامنے جذبات میں ہو جاتا ہے. کس سے دونوں حکومت سے حکومتیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لیا کرتی ہیں. پریس کانفرنس میں تو ہمیں جوش نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک بریک, پھر رہتی رہو, پھر جوش سے قابو رہو. بریک. ویلکم بیک. ویسے اس پاکستان میں بہت کم صحافی ایسے ہیں جو 2-3 پارٹیوں سے, مختلف پارٹیوں سے برا بھلا یا گالیاں کھا رہے ہوتے ہیں, اور ان میں میرے استاد محترم نصرت جاوید صاحب بھی شامل ہیں. آپ کے پاس آج ایک گولڈن چانس ہے کہ آپ اتنے تانے دیے, آپ نے اتنے تانے دیے کہ پوری نون لیگ کی ٹول ہے وہ آپ کے پیچھے ہے کہ مجھے کیوں بلایا, لندن سے نواز شریف کیوں آئے. اب لگتا ہے آپ کو پکچر کلیئر ہو گئی ہوگی.
कैसे? यार देखिए जिस हद तक मुतहर्रिक है नवाज शरीफ, हर तरफ जा रहे हैं, मौलाना साहब से मिल रहे हैं आज भी कहाँ गए? मौलाना साहब से मिले। आईनी तरमीम एक बहुत बड़ा मसला है शहबाज हुकूमत का, गले की हड्डी है। किस हुकूमत का? शहबाज हुकूमत का, मौजूदा सिर्फ हुकूमत का? अच्छा, हुकूमत का ही है ना, और किसका? सिर्फ हुकूमत का। दोबारा कहिए। सिर्फ हुकूमत शहबाज शरीफ साहब का। चलिए। ये मतलब बहुत बड़ा मसला है। नहीं तो पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में नहीं है। ठीक है, वो चाहते हैं, बेनजीर साहबा ने आज से 20 साल पहले कहा था, वो तो 20 साल नहीं हुई तो विसाख 20 महीने महीने और नहीं होगी तो कोई बात फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत चाहती है कि आईनी तरमीम हो जाए। अब जब हो नहीं पा रही तो अब समझ आ रहा है कि नवाज शरीफ क्यों लंदन से आए थे और नवाज शरीफ क्यों ये आईनी तरमीम कराने आए थे। वो यार नारा तो उस वक्त ये लगा था पाकिस्तान को नवाज दो, ये नहीं था उसका मकसद अब सामने आ रहा है, पाकिस्तान को नवाज दो, नवाज दो, ये नहीं था नारा? हर अखबार में फ्रंट पेज पूरा बगैर खबरों के था और उस पर इश्तिहार था, पाकिस्तान को नवाज दो। ये तो नहीं था कि पाकिस्तान को आईनी तरमीम दो। तो अब यही वो उसका मकसद था ना। लेकिन दूर ये रास्ता वो आएंगे, शहबाज शरीफ दूर रास्ता कि नवाज शरीफ होंगे तो जब भी मेरी कश्ती भंवर में फंसेगी। बात मत करो। मैं तुम्हें दयानंदारी से कहता हूँ, आप क्यों कंजूसी करते हैं नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट देने में? आप दें क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को कि आईनी तरमीम अगर हो रही है तो क्रेडिट गोज टू नवाज शरीफ। नहीं, क्रेडिट गोज टू शहबाज शरीफ। क्यों? वो कहता है जी हुक्म जनाब, जो कर रहा मैं करके देंगा, अल्लाह खैर सल्ला। इतने अच्छे आदमी है वो, ही इज अ वेरी गुड मैनेजर। देखो वो एक डिलीवरर है ना, समझ गए ना बात? तो नवाज शरीफ जो यूं भागम दौड़ कर रहे हैं उस उम्र में, कहाँ भाग दौड़ की? यार मौलाना साहब से मिले, वो कहाँ गए? वो तो फिलिस्तीन को। अच्छा, अब लतीफा ये है यार, इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया। मैं फिर तुम कहते हो कि भाई मैं खुदा की कसम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हमदर्दी में ये कहता था कि तोतिया मन मोतिया ऐस गली ना आ, पर उन्होंने अपना आना जस्टिफाई कर दिया ना। नहीं अभी तक नहीं किया। कल को आज पास हो गई। नवाज शरीफ देखें, आप लाख इख्तलाफ करें, वो इतने समझदार सियासतदान हैं कि वो किसी भी काम में हाथ ऐसे नहीं डालते। और बात सुनो मेरी, कभी वो तुमने स्नूकर वगैरह खेली है? हाँ, उसमें यूं करते हैं कि एक पता नहीं इस तरह का कोई स्ट्राइक की जाती है जिसमें टक, उसके लिए खास टर्म होती है, क्योंकि मैंने तो खेली नहीं, मैं देखता रहा हूँ, मैं मुझे कोई भी खेल नहीं आता। खास टर्म उसमें 2 गोले यूं करके वो सुराख में गिर जाते हैं। ये 8 फरवरी के इलेक्शंस ने 2 बंदों को माइनस किया, एक नवाज शरीफ, दूसरा जो अडियाला में है। इतनी अच्छी स्ट्राइक हुई है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि था वो किसका था? पता नहीं, वो कितना भी बहरहाल जो भी हुआ। लेकिन ये देखो बात सुनो मेरी, उनकी भागदौड़ हो कुछ हो वो, लेकिन एक बात वो कह रहे हैं, मैं तो सीधी सादी बात है कि मैं ये जिद्दियानंदारी से महसूस करता हूं कि ही डिडंट डिजर्व। हम लाहौर में थे ना जब विक्ट्री स्पीच होनी थी, हाँ, याद है ना? और एक चैनल की डीएसएनजी भी आई थी। हाँ, क्योंकि उसी के लिए उसको मोनोपोली थी कि बस किसी एक चैनल की। हाँ, तो क्या हुआ था, नहीं हो पाई थी ना। तो दूसरे दिन कहा कि जी चले बात नहीं बनी तो आप संभाल लीजिए। अब अगर ये आईनी तरमीम करा लेते हैं और मौलाना साहब का कंसेंसस शामिल होता है तो ये साबित करेगा कि नवाज शरीफ एक बड़े कद की सियासी शख्सियत है उसमें। लेकिन खाली नवाज शरीफ साहब का रोल नहीं है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मियाँ साहब जो है, मैं तो बल्कि जो कह रहा हूँ, मुझे चाहे जितनी मर्जी हो गालियाँ देते रहे, मैं तो नवाज शरीफ साहब की हमदर्दी में ये कहता रहा और आज भी कह रहा हूँ कि उनका कैलिबर नहीं था और मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि जो बात मैं यहाँ बैठा हुआ समझ रहा हूँ वो नहीं समझ पाएंगे। आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान और नवाज शरीफ माइनस हुई, ये बात नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रही, अब ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं आ रही, नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो मजे में है ना, वो कहते हैं नहीं जी ऐसी कोई गाली नहीं। जो अडियाला में मिलते होंगे कहते होंगे सर बाहर जाइए, पब्लिक कंदी ओनली, आओ बाहर, खुद देखो आए हीरो बन के सैमसंग आज कौमी जरगा वजारत आला में जाओ और बाहमी इत्तेफाक कराए। ठीक है ना। दूसरा मोहसिन नकवी साहब कौन सी सियासी जमात के नुमाइंदे हैं, मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के? ये मेरे ख्याल में असद चौधरी साहब आजाद है ना, मोहसिन नकवी साहब मेरे ख्याल में। तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, आ गई समझ? वो आजाद है
تو آزاد ہے، بس علی امین بھی اس مقام پہ پہنچنے والے ہیں، اللہ اللہ خیر کرے، جہاں سے آزاد ہو جائیں۔ جنہیں بنایا ہے، جنہیں بٹھایا اور ذرا اللہ جو ٹائم گزارے۔ مسئلہ یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ میرا اپنا خیال ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مشکل ہو رہا ہے کہ آئینی پیکج، اب مولانا جو ہیں بالآخر گھما پھرا کے وہ انہیں راستے پہ لا رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے، میں تمہیں بار بار کہہ چلے جا رہا ہوں کہ قسط وار آئے۔ یہ دیکھیں، یہی میں آپ کے منہ سے گلوانا چاہتا تھا۔ قسط وار کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تو طے ہے کہ 16 تک نہیں آئے نہیں ترمیم، یہ تو طے ہو گیا نا۔ وہ تو خیر ابھی تو ویسے ہی ہر چیز اب 17 سے اگر قسط وار شروع کریں، بھائی سنڈے سے تو ویسے ہی یہ ریڈ زون ہو جائے گا، سب کچھ بند ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ کیسے آئیں گے؟ وہ تو جوائنٹ سیشن ہونا ہے، اس میں ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ چینی وزیر اعظم خطاب نہیں، کریں۔ میرا اپنا خیال ہے وہ شاید کچھ لوگوں کی وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے کہ آپ کے ہاں ازبکستان کا صدر بھی آ رہا ہے، روس کا وزیر اعظم بھی آ رہا ہے، ایران کا وزیر خارجہ بھی آ رہا ہے، آج صرف چین کے وزیر اعظم سے کیوں تخفیف کروا رہے ہیں؟ تو یعنی جو لوگ روسی اس طرح وزیر کی، اعظم اور چینی وزیر اعظم کا دورانیہ ایک جتنا ہے پاکستان میں اسٹے کا۔ بابو میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چلیں کم از کم پھر آپ کو یہ کرنا ہے تو آپ پھر اگر چین کے وزیر اعظم کا کروائیں گے تو پھر روسی وزیر اعظم تو وہ جن صحافیوں نے وہ خبر قابل اعتماد ذرائع سے لکھی، اور وہ قابل اعتماد ذرائع بھی ماشاءاللہ اتنے ہی آج کل احمقانہ باتیں کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر فلسطین پہ کانفرنس ہو رہی تھی نا، تو میرے بہت ہی قابل احترام جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ میری یاسر عرفات سے بہت ملاقات ہے اور کتنی قربت، اور جینون بات ہے کہ یاسر عرفات مرحوم کی، چیئرمین پی ایل او کی بہت زیادہ بھٹو خاندان سے قربت رہی، یہاں تک قربت رہی کہ یاسر عرفات اس حد تک جانے کو تیار تھے کہ اگر کوئی گریلا ایکشن کے ذریعے بھٹو صاحب کو موت کے کنویں سے نکالا جا سکتا ہے تو کیوں نہیں، یعنی کم از کم غور کیا ہو اس بات پہ۔ اچھا، ہاں وہ بھٹو صاحب نے انکار کیا تھا۔ There was another country، یعنی قذافی صاحب نے کہا تھا کہ یہ حکم کرو لیٹ می فیس دا ہسٹری۔ بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن اچھا نواز شریف صاحب نے کہا میری بھی بہت ملاقاتیں ہوئی، یہ میٹر آف ریکارڈ ہے، تقریر میں دیکھی۔ اچھا میں نے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یعنی ان کو کسی نے یہ تک نہیں بتایا کہ آج کے دور میں آپ جو اتنا تو دیکھو کہ حماس بنی کس کے خلاف تھی؟ حماس بنی یاسر عرفات کے خلاف تھی کہ یاسر عرفات سیکولر ہے۔ ایک منٹ میں دے دو۔ حماس کہتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ یاسر عرفات فلسطینی قوم پرست تھے۔ حنان اشرفی ان کی ترجمان، شی از کرسچن۔ ہیلو، جارج حباش کرسچن۔ لیلا خالد جس نے جہاز اغوا کرنے کی پہلی، کرسچن۔ ابھی آپ کو جانے کا موقع ملے نا تو اگر آپ دیکھیں نا فلسطین کا جو کرسچن ہوتا ہے نا، وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہیں یار یہ اتنا زیادہ اسرائیل دشمن ہے، ہم تو سمجھتے ہیں ہماری منوپلی جو، یعنی جو فلسطینی جو اس طرح کی سوچ۔ ہو میں نے آسٹریلیا میں میں گیا ہوا تھا، وہ روتے تھے 3-4 میں۔ اچھا میں نے کہا میں سمجھتا تھا کہ جیسے ہمارا ہی قبلہ نمبر 1 ہے، وہ پھر مجھے کہتے تھے کہ یار ہمارا وہ ہم سے زیادہ نہیں اباؤٹ ہے کہ ان کا اپنی اونرشپ ہے بیکاز آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نیچرل سی بات ہے۔ ہیلو چلو مجھے بریک لینی پڑ رہی ہے۔ چلو یار، جو انہوں نے کہا قسط وار آئینی ترمیم ہوگی، میں چاہوں گا کہ ہم اس میں یہی ہو سکتا ہے نا جو ان کا جو اصل مسئلہ ہے، یہ تو 26 سے گھبرائے ہوئے ہیں نا کہ وہ نہ آئے، وہ نہ آئے، تو وہ ابھی مولانا کا جو ہے کہ ٹھیک ہے جی پینل والی کر لے، شاید تو وہ پہلے ہو جائے گی پینل والی، اور اس پہ 2 دن پھر ڈیبیٹ اس کے بعد آہستہ آہستہ۔ ویری رائٹ۔ تو اگر ایک بریک جی، ویلکم بیک۔ 1.5 سال ہو گیا اور میں ترس گیا ہوں کہ آپ کے منہ سے اپنے لیے تعریف سنوں۔ اللہ واسطے کا بہر ہے آپ کو میرے ساتھ، کوئی بات نہیں، کم از کم جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی تعریف کریں آپ۔ جیسے پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ آئی پی پیز کے سامنے اپنا موقف بنوا سکے، سب نے گھٹنے ٹیکے۔ شہباز شریف صاحب 5 آئی پی پیز کے معاہدے ختم کر دیے، وہ شکر ہے، لیکن اس میں میرے بلوں میں ریفلیکٹ کب ہوگی؟ وہ دیکھیں نا، یہ میں کہتا ہوں کہ آپ اخبار کی جان چھوڑ دیا کریں، آپ مغرب تک اخبار پڑھتے رہتے، ٹی وی دیکھا کریں، اب بتائیں نا، ٹی وی از کالڈ ایڈیٹ باکس بائی اسی ویسے۔ اچھا ہاں،
وہ کیا لغاری صاحب جو ہمارے اویس لغاری صاحب, انہوں نے کہا 10 روپے پر یونٹ. اسد چودھری صاحب پر یونٹ کمی ہوگی. کتنے مہینوں بعد؟ کچھ ہی وہ آپ کو یاد نہیں رہا جو جذبات میں سیدھی سی بات. 10 روپے کمی ہوگی ہماری فی یونٹ کمی ہے. اتنا بڑا ابھی تقریباً 70 روپے کے قریب ہے یا نہیں؟ ایوریجلی اتنا بن جاتا ہے. اگر آپ 300 سے زیادہ یونٹ یوز کرتے ہیں تو 60 سے 70 روپے ہو گیا. چلے اگر میں اس بریکٹ میں آتا ہوں, فرض کرو کہ میرا 60 روپے فی یونٹ ہے, تو 5 مہینے بعد مجھے ریلیف ملے گی 10 روپے. تو بڑی اچھی بات ہے, ویری نائس. کون اس پہ کون بد نصیب ہوگا جو نہ کہے کہ جی شکر ہے دیر لگی آنے میں تم کو. اس کے بعد معاشی اشارے اور یہ جو ریلیف کی باتیں یہ ٹھیک جا رہی ہیں. آج ہاں مجھے یاد آ گیا, وزیر خزانہ نے بھی پریس کانفرنس کی. نہیں, انہوں نے تو کمال ہی کر دیا. دیکھیے بات سنیں میری, میں وہ شخص بہت ہی متعصب ہوگا اور ویسے ہی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. دیر از جو یہ ڈینائی کرے کہ ہمارے کچھ دنوں سے معاشی اکنامک فرنٹ پر اچھی خبریں آ رہی ہیں. لیٹس فیس اٹ یار, کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کریں. افراط زر کمی ہو رہی ہے. سعودی ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے بالآخر, اور انہوں نے بہرحال بڑے افیکٹو قسم کے استفاع کا وہ اس طرح کا نہیں ہے. دیر آر ایگریمنٹس. SCO ہو رہی ہے, پھر IPP کے ساتھ مسئلہ حل ہوا. اب اس سب کے ہوتے ہوئے وزیر خزانہ صاحب کو آج راشد لنگڑیال صاحب کو ساتھ بٹھا کے, راشد لنگڑیال میرے بہت عزیز ہیں, میرے کالج کے ہیں, گمبڑا کالج لاہور کے. خیر یہ تو مجھے پتہ نہیں فین ہے یا نہیں, آج کے بعد نہ رہے تو میں پیچھے تک پاس کروں. لیکن لنگڑیال جو ہے وہ اپنا ڈھانگ ہی اٹھائی نا انہوں نے. دیکھیے میں نے ان کی وہ دیکھ رہا تھا ساری پریزنٹیشن. آپ کلپ نکلوا لیا تھا نا آپ نے, شاید مجھے یاد پڑتا ہے, سنوا دینا ٹائم پر, دیکھ لیں. سنوائے جیسے سر. نان فائنرز کو پریشان ہونا چاہیے, ہم چاہتے ہیں وہ پریشان ہوں. سو آئی ایم سوری اگر وہ پریشان ہیں تو میری ان کے ساتھ تھوڑی سی ایمپتھی ضرور ہے یا سمپتھی ضرور ہے, لیکن آئی تھنک ناؤ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وہ پریشان ہوں. نان فائلر باپ کو ہم پہلے کہہ چکے ہیں. دیکھیں نان فائلر کی کوئی دنیا یہاں ہے ہی نہیں, یہ آئندہ کوئی دنیا نہیں رہے گی. وی ڈونٹ ہیو اے چوائس. تو سر یہ ٹف ڈیسیجنز ہیں, اس میں ٹرانزیشن میں مسئلے آئیں گے, اس میں پش بیک آئے گی, بٹ وی ہیو ٹو اسٹینڈ فرم. ہم بڑی یہ تلخ باتیں کر رہے ہیں, لیکن تلخ باتیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہراسمنٹ اینڈ آل دیٹ, یہ ایسی بات نہیں ہے. ہم اس کو لوگوں پہ بھی جو پروسیس ہے اس کو بھی سمپلیفائی کرنا ہے, اور جتنا ہم اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے, ہیومن انٹرونشن کو کم کرتے جائیں گے, اتنا ہی یہ جو ہراسمنٹ والا ایلیمنٹ ہے یہ کم ہوتا جائے گا. جی بسو صاحب. میرے بھائی میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بالکل ڈٹے رہے جو آپ کر رہے ہیں, لیکن آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں باقاعدہ کچھ شعبوں کے نام لے کر, ہاں وہ ہے, آپ نے کمپنیز کا نام نہیں لیے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کمپنیوں کے اجارہ دار کون ہیں. ان کو آپ نے باقاعدہ یہ الزام لگایا کہ وہ سیلز ٹیکس چور ہے. الزام نہیں بلکہ آپ نے ثابت کیا ایک حوالے سے, اور کہا کہ ابھی تک تو معاف کرتے رہے, ہوں چھڑیں گے نہیں. اب مصیبت یہ ہے یو کین ناٹ فائٹ اگینسٹ دا مارکیٹ. دیکھو اس وقت ہم سیاسی طور پر ہماری بہت ساری فالٹ لائنز ہیں. آئینی ترمیم پھنسی ہوئی ہے, ادھر جرگے کا مسئلہ ہے, حالات یہ ہیں کہ سیکورٹی سچویشن, SCO کا ہونا. ارے یار آپ اتنا زیادہ نام لے کر, مطلب کہ اگر میں وہ پریس کانفرنس سنتے ہوئے اللہ کی قسم سے میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا تھا کہ شہر جانا میں باصفا کون ہے, ایسے سیلز ٹیکس دندہ کون ہے. اب یہ مارکیٹ جو ہوتی ہے نا 30 سیکنڈز, یہ چلو بہرحال میرا خیال ہے کہ بہتر ہوتا کہ آج اس طرح کا, یا آج یعنی فیل گڈ فیکٹر چل رہا تھا نا, اس کو چلنے دیتے. یہ پریس کانفرنس ایک ہفتے بعد بھی ہو سکتی ہے. اینی وے گڈ لک فار SCO, اور ہماری بہت ساری دعائیں, اور یہ اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.